السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا تھا بہمنی عہد کے دو اہم شعراء کے بارے میں، جنہوں نے اردو شعر و ادب کے فروغ کے لیے بہت ہی نمایاں خدمات انجام دیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بہمنی سلطنت سے کتنی سلطنتیں وجود میں آئی۔ تو بہمنی سلطنت سے پانچ سلطنتوں کا وجود ہوا۔ بہمنی سلطنت سے 5 سلطنتیں وجود میں آئی: عادل شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی، برید شاہی اور عمات شاہی۔ بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کا قیام 1490 میں ہوا۔ بیجاپور جنوبی بھارت کے مغربی علاقے دکن میں ہے۔ اب یہ صوبہ کرناٹک کے علاقے میں شامل ہے۔ بیجاپور میں کئی شاعروں اور ادیبوں کے نام ملتے ہیں، مثلاً عبدالمیراجی شمس العشاق، اشرف بیابانی، برہان الدین جانم، شاہ داول، ملک خوشنو، رستمی، مقیمی، حسن شوقی، صنعتی، علی عادل شاہ ثانی شاہی، نصرتی، امین الدین آلہ وغیرہ۔ جس میں بہمنی سلطنت سے جو 5 سلطنتیں وجود میں آئی، ان میں پہلا دور ہے عادل شاہی کا، اور عادل شاہی کا دور سلطنت ہے 1490 تا 1686۔ آگے دیکھتے ہیں۔ عادل شاہی سلطنت نہ صرف شعر و ادب کی سرپرستی کی بلکہ خود بھی شعر کہتے تھے۔ عادل شاہی حکومت کا بانی یوسف عادل شاہ ہے، جو ترکی اور فارسی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ عادل شاہی سلطنت کا ایک اور بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کے نام سے شہرت ملی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی ایک بلند پایہ شاعر تھے، علم دوست، عالموں اور صوفیوں کے بڑے قدرداں تھے۔ شروعاتی دور میں عادل شاہی شعراء شمالی ہند کی نقالی کرتے تھے۔ اس دور میں فارسی کا بول بالا تھا۔ عادل شاہی سلطنت کا عہد حکومت تقریباً 195 سالوں تک قائم رہی۔ میراجی شمس العشاق عادل شاہی سلطنت کے پہلے شعراء کے نام ہیں۔ میراجی شمس العشاق مشہور صوفی بزرگ تھے۔ ان کی پیدائش 1407 میں اور وفات 1419 میں ہوئی۔ ان کا تعلق خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سلسلے سے تھا۔ انہوں نے ہی اردو میں تصوف کے مضامین کو بیان کرنے کی روایت ڈالی۔ خوشنامہ، خوشنغز، شہادت الحقیقت، شہادت التحقیق اور مغز مرغوب ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ شرح مرغوب القلوب اور رسالہ سبع صفات میراجی شمس العشاق کی نثری تصانیف ہیں۔ شاہ اشرف بیابانی کا اصل نام سید شاہ اشرف بیابانی تھا۔ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ تھے۔ ان کی پیدائش 1459 میں اور وفات 1628 میں ہوئی۔ شاہ اشرف بیابانی کے والد کا نام سید شاہ ضیاء الدین رفاعی بیابانی تھا، جو ایک صوفی شاعر تھے۔ اشرف بیابانی نے اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ لازم المبتدی واحد باری اور نوسرہار اشرف بیابانی کی اہم تصانیف ہیں۔ نوسرہار مثنوی ہے، جس کا موضوع واقعہ کربلا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی
عادل شاہی سلطنت کے تیسرے بادشاہ تھے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی پیدائش 1580 میں اور وفات 1627 میں ہوئی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی فارسی اور دکنی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ مصوری اور موسیقی سے ان کا گہرا لگاؤ تھا۔ کتاب نورس یا نورس نامہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی اہم تصانیف ہے جو راگ راگنیوں سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے راگ راگنیوں سے متعلق خود اپنے گیت شامل کیے ہیں۔ 70 راگوں کے تحت کل 59 گیت اور 70 دوہے شامل کیے ہیں۔ ان کے بیشتر گیت ہندو دیومالا کے قصوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ عشقیہ واردات اور کیفیات کی تصویر کشی کرنے میں ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کمال حاصل ہے۔ شاہ امین الدین اعلیٰ۔ شاہ امین الدین اعلیٰ دکن کے مشہور بزرگ۔ ان کی پیدائش 1599 اور وفات 1674 میں ہوئی۔ شاہ امین الدین اعلیٰ کے والد کا نام برہان الدین جانم تھا جو مشہور صوفی شاعر تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسائل لکھے اور شعر بھی کہے۔ وجود نامہ، چکی نامہ، وصل نامہ، محبت نامہ، نور نامہ، نظم وجودیہ، رموز السالکین، گنج مخفی، رموز العارفین ان کی اہم تصانیف ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی اپنے لیے شاہی تخلص استعمال کرتے تھے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کی پیدائش 1628 میں اور وفات 1762 میں ہوئی۔ محمد عادل شاہ کے جانشی اور ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ خطاطی، موسیقی اور فن سپاہیگری میں ماہر تھے۔ کلیت شاہی کے نام سے ان کے کلام کا ایک مجموعہ ہے جس میں قصائد، مثنوی، غزلیات، چار درد، گیت فارسی اور قطعات تاریخ شامل ہیں۔ شاہی نے اپنے کلام میں مقامی اور ملکی عناصر کو بطور خاص اہمیت دی ہے۔ ان کے کلام کا پورا پس منظر ہندوستانی ہے۔ نسوانی حسن اور دل فریب عکاسی میں انہیں مہارت تھی۔ قصائد میں نصرتی کے بعد ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ ان کی غزلوں میں عشقیہ تجربات کے ساتھ ساتھ ترنم اور غنائیت پائی جاتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں چند اہم سوالات عادل شاہی سلطنت اور بہمنی سلطنت کے تعلق سے۔ پہلا سوال ہے، بہمنی سلطنت کے وطن سے کتنی سلطنتیں وجود میں آئیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کہ 5 سلطنتیں بہمنی سلطنت کے وطن سے وجود میں آئی۔ دوسرا سوال ہے، بہمنی سلطنت سے کن 2 سلطنتیں اردو زبان و ادب کی ترقی میں بڑا حصہ لیا؟ عادل شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی، عادل شاہی، قطب شاہی، بریت شاہی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اردو زبان و ادب کی بہمنی سلطنت کی سے جو 2 سلطنتیں وجود میں آئی ان میں عادل شاہی اور قطب شاہی ایسے 2 سلطنتیں ہیں جنہوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی میں بڑا خدمات انجام دیا ہے۔ تو آپشن اے صحیح ہو جائے گا، صحیح جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے، عادل شاہی سلطنت کا قیام کہاں ہوا؟ پنجاب میں، گولکنڈہ میں، بیجاپور میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو عادل شاہی سلطنت کا قیام بیجاپور میں ہوا تھا۔ چوتھا سوال ہے، عادل شاہی سلطنت کا بانی کون ہے؟ ابو الحسن تانا شاہ، یوسف عادل شاہ، علی عادل شاہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔
کہ یوسف عادل شاہ عادل شاہی سلطنت کا بانی ہے؟ پانچواں سوال ہے، یوسف عادل شاہ کس زبان کے شاعر تھے؟ فارسی اور تیلگو، عربی اور فارسی، ترکی اور فارسی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو یوسف عادل شاہ کس زبان کے شاعر تھے؟ ترکی زبان اور فارسی زبان کے شاعر تھے۔ آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ چھٹا سوال ہے، عادل شاہی سلطنت کے کس بادشاہ کو جگت گرو کا لقب ملا تھا؟ جگت گرو، ابراہیم عادل شاہ ثانی، علی عادل شاہ ثانی، یوسف عادل شاہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی، ابراہیم عادل شاہ۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کا لقب ملا تھا۔ آپشن اے۔ ساتواں سوال ہے، شروعاتی دور میں عادل شاہی شعراء کس دربار کی نقل کرتے تھے؟ مغربی ہند کے، شمالی ہند کے، مشرقی ہند کے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا کہ مشرقی ہند کے دربار کے نقالی کرتے تھے۔ آٹھواں سوال ہے، کس دور میں ہند ایرانی تہذیب کے سنگم کو علوم و فنون کے ماہر کس دور میں ہند ایرانی تہذیب کے سنگم کو علوم و فنون کے ہر شعبے میں فروغ حاصل ہوا؟ عادل شاہی دور، قطب شاہی دور، عماد شاہی دور، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو کس دور میں ہند ایرانی تہذیب کے سنگم کو علم و فنون کے ہر شعبے میں فروغ حاصل ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، عادل شاہی دور میں یہ فروغ حاصل ہوا تھا، ہر شعبے میں فروغ حاصل ہوا تھا۔ نواں سوال ہے، عادل شاہی سلطنت کے کل کتنے بادشاہ گزرے ہیں؟ اس کا صحیح جواب اے ہوگا، اس لیے کہ 9 بادشاہ عادل شاہی سلطنت کے کل 9 بادشاہ گزرے ہیں۔ 10واں سوال ہے، سلطنت بیجاپور یا عادل شاہی سلطنت بیجاپور کا عادل شاہی سلطنت کا دوسرا نام سلطنت بیجاپور ہے، کا آخری بادشاہ کون تھا؟ علی عادل شاہ، ابوالحسن تاناشاہ، سکندر عادل شاہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، سکندر عادل شاہ۔ سکندر عادل شاہ سلطنت بیجاپور یا عادل شاہی سلطنت کا آخری بادشاہ تھا۔ گیارہواں سوال ہے، درج ذیل شعر کن کا ہے؟ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ غالب کا ہے، میر تقی میر کا ہے، حالی کا ہے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ 12واں سوال ہے، اردو میں تصوف کے مضامین کو بیان کرنے کی روایت کس نے ڈالی تھی؟ اشرف بیابانی نے، میراجی شمس العشاق نے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو تصوف کے مضامین کو بیان کرنے کی روایت جس نے ڈالی تھی وہ ہے میراجی شمس العشاق۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 13واں سوال ہے، شرح مرغوب القلوب کے خالق کون ہیں؟ میراجی شمس العشاق، اشرف بیابانی، ہاشم بیجاپوری، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو میراجی شرح مرغوب القلوب کے خالق ہیں میراجی شمس العشاق۔ میراجی شمس العشاق شرح مرغوب القلوب کے خالق ہیں۔
14واں سوال ہے شرح مرغوب القلوب کس حیت میں ہے؟ نظم میں، غزل کی حیت میں، نثر میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو صحیح جواب اس کا ہے آپشن سی، نثر میں، نثر کی حیت میں شرح مرغوب القلوب ہے۔ 15واں سوال ہے رسالہ سبع صفات کے تخلیق کار کون ہیں؟ کہ تخلیق کار ہیں اشرف بیابانی، نصیر الدین ہاشمی، سید محمد حسینی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ای، اس لیے کہ اس میں کوئی نہیں ہے، اشرف بیابانی بھی نہیں، نصیر الدین ہاشمی بھی نہیں، سید محمد حسینی بھی نہیں۔ تو میراج شمس الوشاق، یہ رسالہ میراج شمس الوشاق کا ہے، وہی اس کے تخلیق کار ہیں۔ 16واں سوال ہے مثنوی نوسرہار کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ مثنوی، غزل، مرثیہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مثنوی، آپشن اے۔ 17واں سوال ہے نوسرہار کے تخلیق کار ہیں اشرف بیابانی، ہاشم بیجاپوری، میراجی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو نوسرہار کے تخلیق کار ہیں اشرف بیابانی۔ 18واں سوال ہے اردو سندھ سے نکلی ہے کس کا نظریہ ہے؟ سہیل بخاری، سید سلیمان ندوی، اختر اورینوی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، سید سلیمان ندوی کا نظریہ تھا کہ اردو سندھ سے نکلی ہے۔ یہ سارے سوالات اہم ہیں، BPSC میں پوچھا جانے والا سوال ہے، اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 19واں سوال ہے اردو قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اردو قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3، 7، 5، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی، اردو قواعد کے کل 5 حصے ہوتے ہیں۔ 20واں سوال ہے حروف اور املا سے بحث کی جاتی ہے، علم نحو میں، علم حجہ میں، علم صرف میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی، علم حجہ، یعنی حروف اور املا سے بحث کی جاتی ہے کس میں؟ علم حجہ میں۔ علم حجہ میں حروف اور املا سے بحث کی جاتی ہے۔ آج بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔